بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، اس میں مختلف 6 صورتوں کی آیات مذکور ہیں۔ سورہ احقاف کی 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ فتح کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ حجرات کی 18 آیات اور صرف 2 رکوع ہیں۔ سورہ قاف کی 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ ذاریات کی 30 آیات اور 1.5 رکوع ہے۔ اس طرح 18.5 رکوع اور 195 آیات مبارکہ ہیں جو اس پارے کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے خواص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے وادی بطحا سے گزرنے والے جنات کا ذکر کیا، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اپنے اصحاب کو سناتے ہوئے سنا تو وہ اترے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیات سنی، اور پھر جا کے انہوں نے اپنے گروہ سے یہ کہا کہ ہم نے وہ آیات سنی ہے جو آج سے پہلے جناب موسیٰ پر جس طرح کا کلام اترا، یہ اسی طرح کا کلام تھا، یہ اس کلام کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت بخشی اور انہوں نے ایمان کی یہ خوشبو دوسرے افراد تک جو جنات میں ان کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے ان تک پہنچایا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے افراد شمار ہوئے۔ اللہ پاک نے اس کا جو تذکرہ کیا کئی حکمتوں پر مبنی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ناری مخلوق ہے، یہ وہ مخلوق ہے جن کے اندر تلخی ہے۔ اگر یہ تلخی کی فطرت رکھنے والی قوم قرآن سے متاثر ہو سکتی ہے تو میں اور آپ تو مٹی سے بنے ہوئے جن کے اندر عاجزی ہے، نرمی ہے اور قبولیت کا مادہ زیادہ ہے، تو میں اور آپ کیوں نہیں قرآن سے متاثر ہو رہے؟ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اپنے انعامات کے اندر جنت کی نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، شہد کی نہریں۔ مطلب کیا ہے کہ فراوانی ہی فراوانی ہے، نعمتوں کی کثرت ہی کثرت ہے، لا تعداد اور بے شمار یہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے انہی خاص بندوں کے اندر ذکر فرمایا کہ ایسے بندے جو کسی حال میں بھی کافروں کے ساتھ ایک نہ ہوں اور ایسا سمجھوتا نہ کر لیں کہ ان کے دل ان کے ساتھ لگ جائیں، اللہ پاک نے ان کے اعمال کی قبولیت کا ان سے وعدہ کر لیا اور ان کی تائید و نصرت کا بھی وعدہ فرما لیا۔ ایسے بندے جو اپاہج ہوں، بیمار ہوں، معذور ہوں یا نابینا ہوں، ایسے افراد کو جہاد سے رخصت دی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیجئے باقی جو افراد ہیں انہیں جہاد سے رخصت نہیں ہے، اور ہم کیا اندھے ہیں، کیا نابینا ہیں، کیا معذور ہیں، کیا اپاہج ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہم بالکل صحیح الاعضاء جسم رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود جب ہم جہاد کی طرف نہیں ہیں، پہلو طئی کر رہے ہیں، تو پھر سزاؤں میں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی شارگ سے قریب ہونے کا ذکر فرمایا۔ جو اس کو ماننے والے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا رب ہم سے اتنا قریب ہے، ہمیں پکار پکار کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اس کو آوازیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دلوں کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا مالک تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور صرف یاد نہیں کرتے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی علامات ذکر کی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر کوئی سائل آ جائے، کچھ محروم اور درماندہ لوگ ان کے پاس آئیں، یہ ان کا مالی حق ادا کرتے ہیں۔ سب میں رشتہ ایمان ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ شامل ہوا وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب سے زیادہ باعزت وہ افراد ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے تقوی شعاری عطا فرمائی، جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی قریب ہے۔ قیامت کے وقوع کے متعلق اللہ پاک نے ہواؤں کی، فرشتوں کی، کشتیوں کی قسم اٹھا کر یہ کہا وقوع قیامت لازم ہے اور ہو کر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا، اللہ پاک نے تمہارے ہر لفظ پر پہرے بٹھا دیے ہیں، ایک ایک لفظ تمہارا اللہ رب العزت لکھوا رہا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میں تم میں کوئی انکاری نہیں ہو، اور مرنے کے بعد تمہاری دوبارہ جو زندگی ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اس پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اپنے نافرمان بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ جو جھوٹے خداؤں کی اتباع کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ان کی بے بسی کا اللہ پاک نے بیان کیا۔ جو بے بس ہے، جو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی بت، چاند، ستارے، تو وہ تمہیں بھلا کیا دیں گے؟ اور کفر پر مرنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں ہے، یہ بیان فرما دیا۔ جو گمراہی پر جمے رہنے والے ہیں ان کا انجام بہت برا بتایا، جو آخرت کے منکر ہیں ان کا انجام بہت برا بتایا، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہے۔ منافقین کے رویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان کے رویے ہیں بزدلانہ۔
کہ بندہ ہو پکا مومن اور وہ اپنے رویے کے اندر بزدل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جہاد سے کترانے والے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، اور یہ بھری ہوئی جہنم کہے گی کہ یا اللہ اپنے اور نافرمان بندے دے کہ میں انہیں دہکاؤں اور جلاؤں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے بہت عظیم القابات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کچھ باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ پاک نے اپنا ہاتھ کہا، یہاں بیت رضوان کا تذکرہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیبیہ کے مقام پہ مصالحت فرمائی، صلح کا موقع تھا، اس کو اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بے خطر آپ احرام باندھے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اپنے اصحاب کو آپ نے تیار کیا، جب وہاں پہ تشریف لائے اور صلح نامہ تحریر ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم فرمایا، احرام کھول دیے گئے۔ اب تو احرام کھل گئے، لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا اس بارے میں کہ ایک وقت آنے والا ہے ان قریب کہ تم اپنے پورے تمتراک کے ساتھ، پورے شباب کے ساتھ، رونق کے ساتھ تم احرام باندھے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوگے اور اس کا طواف کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، آپ کی عزت کو لازم کیا، آپ کی توقیر کرنے کو لازم کیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بالکل پاک بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کے الزامات، ان سے بھی آپ کی ذات پاک ہے، بلکہ آپ کی ذات والا صفات سے وابستہ لوگوں کو آپ ہی کی وجہ سے ان کے بھی گناہ بخش دیے گئے، انہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ کہا گیا، جب تم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال تمہارا مالک برباد کر دے گا۔ جن کی بارگاہ کے اندر آوازیں بلند کرنے کی بھی اللہ اجازت نہ دے، وہ کیسی محبوب اور عظیم ہستی ہیں، میں اور آپ ان کے غلاموں کے اندر شمار ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس بارے میں اگر احکامات کا جائزہ لیا جائے تو بہت سی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان پر ثابت قدمی کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا، مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ بغاوت کو ختم کر دیا جائے۔ معاشرے اس طرح نہیں پنپتے، بغاوتوں کو کچلا جاتا ہے، اور کفار کے مقابلے میں جب تم آؤ تو ہمت نہیں ہارو، اور جب تم بالکل شکست خوردہ ہو تو ان سے تم نے زندگی کی بھیک نہیں مانگنی، بلکہ یہاں پہ جو شہادت ہوتی ہے وہ اعلیٰ زندگی ہے۔ صبح و شام اور رات میں اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ترغیب ہے اور تاکید ہے۔ اللہ پاک نے بہت سے برے اور رذیل اخلاق ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، تم تمسخر نہ اڑاؤ، تم عیب نہ لگاؤ، تم برے ناموں سے نہ پکارو، تم غیبت نہ کرو، تم دلوں کے اندر بدگمانی نہ رکھو، تم لوگوں کے برے نام نہ لو، تم پوشیدہ احوال کے سراغ میں اور ان کی ٹو میں نہ لگ جاؤ۔ اور ان سے اللہ پاک نے منع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اولاد کی نیکی اور صالحیت کے لیے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پاک سے اپنی اولاد کی صالحیت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ انبیاء کی اتباع میں حق کے اوپر ڈٹ جاؤ، جیسے وہ ڈٹ گئے اسی طرح اگر تم ڈٹے رہے، اللہ جس طرح ان سے راضی تھا اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ بے اعتبار اور بے بھروسہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی پہنچائی ہوئی باتوں کو تم پہلے چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات کریں، وہ رکھنا ڈالنا چاہیں اور تم ان کی بات کا اعتبار کر کے اپنے رشتے توڑ بیٹھو، مخالفتیں کر بیٹھو، دشمنی اپنے دلوں کے اندر پال بیٹھو، یا اپنے ہاتھ سے زبان سے بہت سے لوگوں کو نقصان دے بیٹھو، اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ وہ بات ہی جھوٹی تھی۔ اور یہ سارے کے سارے جتنے احکامات ہیں میرے اور آپ کے لیے آج کے دور کے اندر اپنانے از حد اور از بس ضروری ہیں۔ کیا یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو آج میں اور آپ یورپ میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، دیگر ممالک کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار وہ کتنے با اخلاق اور با کردار لوگ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا ان کے پاس ان تعلیمات کا عشر اشیر بھی موجود ہے؟ آپ کے پاس یہ تعلیمات ہیں، آپ سے قرآن تقاضا کرتا ہے کہ ان کی طرف آئیے۔ اللہ نے حکماً ارشاد فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت و توفیق عطا فرما دے۔